یہ آیت آج کے مسلمانوں پر بھی فٹ آتی ہے، خاص کر کے جو حرم کے ذمہ دار ہیں، جو ابھی خانہ کعبہ کے متولی ہیں، جو وہاں کے بادشاہ ہیں، ان پر بھی یہ آیت بالکل فٹ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا ان سے کہہ رہا ہے کہ تم نے خانہ کعبہ کی ذمہ داری، حاجیوں کی خدمت، حج کرنے کے لیے جانے والوں کی خدمت کو تم نے دنیا کی سب سے بڑی دولت اور کامیابی سمجھ لیا ہے۔ حال تو ہمارے اور آپ کے سامنے بالکل ظاہر ہے۔ اللہ نے ان کو ہر طرح کی نعمت دی، طاقت دی، قوت دی، دولت دی، اور دنیا کی سب سے اچھی چیزیں ان کو مہیا کرائیں۔ سیب ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے، لیکن سب سے اعلیٰ کوالٹی کا سیب ان کے ہاں جاتا ہے۔ کہیں بھی دنیا میں جو اچھی چیز ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ حرم کی، خانہ کعبہ کی، مسجد نبوی کی، مکے اور مدینے کی برکت ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ وہاں انڈیل دیتا ہے، لیکن ان نعمتوں کی قدر انہوں نے نہیں کی۔ مسجد اقصی اور فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہا اور یہودی دندناتے رہے، مائیں بیوہ ہوتی رہیں، بچے یتیم ہوتے رہے، منوں کنٹلوں ملبوں کے نیچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی لاشیں ملتی رہیں، ملبوں کے نیچے وہ اپنی پین اور کتاب کاپیاں تلاش کرتے رہے۔ لیکن دوسری طرف وہ جو خود کو سب سے بڑے مسلمان سمجھتے ہیں، جن کو اللہ نے طاقت بھی دی ہے، وہ بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے، اسرائیل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے رہے، ادھر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ایک ایک دانے کے محتاج رہے، اور ادھر وہ رقص و سرود کی محفلیں سجاتے رہے، شاہی دسترخوان بچھا کر شراب اور کباب کی محفلیں جماتے رہے۔ لہذا اس آیت میں ان کو اس کا مصداق بنا رہا ہے۔ فرمایا کیا تم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو یا خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کو، حاجیوں کی خدمت کو یہ سمجھ لیا ہے کہ تم دنیا میں سب سے آگے ہو، ان کو کامیابی ان چیزوں سے مل جائے گی؟ کیا تم ان کی طرح ہو جو حقیقی ایمان والے ہیں، جو اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جن پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں کبھی بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ مجاہدین، وہ مجبور مسلمان جن پر ہر وقت بموں کی بارش ہوتی ہے، وہ بیٹھے ہیں، ان کو پتا نہیں کہ ابھی چند لمحوں بعد بم گرے گا اور بسا بسایا شہر قبرستان بن جائے گا۔ ایک ان کی زندگی ہے جو ہر لمحہ اپنے ایمان کا امتحان دے رہے ہیں۔ معصوم بچے ابھی کلیاں، ان کو کھلنے کا موقع نہیں ملتا اور ان کو توڑ دیا جاتا ہے، مسل دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ کے لوگوں کو بلا کر شاہی دسترخوان بچھا کر مسلم چیزیں کھائی جا رہی ہیں اور عیاشی کے نظارے پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ اولئک هم الفائزون، اور یہی حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔